الفاظ یہ ہیں، یاتی ہے ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اسے بٹھاتے ہیں، فیقولان لہو، کیسے بٹھاتے ہیں یہ روایت میں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اگر منافق ہو تو حضور علیہ السلام ہر شخص کے سامنے آئیں گے جس دن میت قبر میں داخل ہوگی، کافر ہے، مشرک ہے، بے ایمان ہے، فاسد ہے، مرتد ہے، روئے زمین کا خدا کو نہ ماننے والا، انبیاء کو نہ ماننے والا، وہ کسی کو کچھ نہ مانے، قبر میں آمنہ کا لال ضرور آئے گا، یہ اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ اگر وہ منکر تھا تو اسے نام نہیں لیا جاتا، اسے بتایا نہیں جاتا کہ یہ حضور ہیں، یہ بات نوٹ کریں، بس اس سے پوچھا جاتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو شخصیت کھڑی ہے، یہ جو شخصیت کھڑی، الرجل نام صرف اتنا لیتا، اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہا کرتا؟ یہ سوال کدھر جا رہا؟ پوری لائف پر آ رہا ہے کہ نہیں؟ بتا، ساری عمر تو نے خدا کا رزق کھایا، یہ اسی خدا کا لاڈلا ہے، اب بتا ان کے بارے میں تو اپنی پوری لائف میں بچوں کو، اہل و عیال کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، فیملی کو، ریلیٹیو کو، جتنے احباب تھے، تیرے کولیگ تھے، تو ساری عمر خدا کا رزق کھاتا رہا، اب بتا جس کے نام پر رزق کھاتا رہا یہ اس کا لاڈلا محبوب ہے، بتا اس کے بارے میں ساری عمر تو کیا کہا کرتا؟ وہاں تو منکر بھی مان جائے گا۔ اب ظاہر ہے وہ ساری عمر کھایا مگر گایا کسی اور کا، اس کو نہیں پتا ہوگا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اب آ جا مومن کی قبر، فرما فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولَانِ، مومن کی قبر پر جب منکر نکیر آتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق کو پوچھا تو اتنا پوچھا اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا؟ نام حضور کا نہیں لیتے، یہ بات غور طلب ہے، آقا دو جہاں کا نام اس بدبخت، مرتد، بے ایمان، غیر کے پاس لیتے ہی نہیں، اور جب حضور کا دیوانہ آتا ہے تو وہاں منظر ہی اور ہوتا ہے، وہاں بہار ہی اور ہوتی، آتے ہی کہتے ہیں تجھ سے ہم سوال کر رہے ہیں، پہلے دیدار کر لے کہ یہ تیرے سامنے ہے کون۔ ایک طرف سیکورٹی کا حصار بن چکا، ایک طرف مرحلہ ایسا آ گیا آمینہ کا لال سامنے آ جاتا، بتائیے جواب تو بعد میں ہوتا، دیدار کے وقت اس عاشق کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ محبوب آ گئے، لوگ کہتے ہیں حضور مر گئے معاذ اللہ، یہاں بخاری کہہ رہی مصطفیٰ کو مرنے کا کہنے والوں، اسے رب نے طاقت ہی وہی عطا کی، اس پر موت اس طرح غالب بھی نہیں آ سکتی جیسے عام فرد بشر پر آتی ہے۔ تم نے مصطفیٰ کو بھی اپنے جیسا سمجھا؟ اگر مر گئے تھے معاذ اللہ علیہ باللہ استغفر اللہ، تو حضور قبر میں کیسے آئے جہاں فرشتے نام لے کے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آگے وہ دیکھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں پہچان نہیں آتی، ہم سے پوچھ لیں، محمد اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نام لیتے ہیں، اور نام کس کے سامنے لیتے ہیں؟ کہ جو حضور کا ہو، اور جس نے ساری عمر حضور کا کھایا مگر حضور کا گایا نہیں، اسے پہچان نہیں ملتی۔ جب وہ پہچان لیتا ہے کیا تو فرشتے کہتے ہیں الذی یقال لہ محمد، اگر نہیں پتا تو ہم سے پوچھ، محمد اس کو کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، تکنا اور ہے، دیکھنا اور ہے، لیکن جب کوئی نعرہ مصطفیٰ لگاتا ہوگا تو دیدار اس ظاہر کے کرتے کے وقت تن کا، من کا، روح کا، بابا وہاں تنہائی نہیں رہتی، وہاں ایک ہی ہوتا، بس مصطفیٰ آ گئے، اب بیڑے پار ہو گئے۔ اب کیا کہنا ماں کا، آگے جا کے آقا فرماتے ہیں جب وہ کہتا یہی تو وہ ہیں جن کا میں ساری عمر کلمہ پڑھتا رہا، وہ پھر قبر کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کو کھول دیتے ہیں،
وہ کہتے انظر الی مقعدک، دیکھ یہ ٹھکانہ. حضور کو پہچان لیتا نا، تو پہچان لینے کے بعد فرشتے کہتے ہیں دیکھ بھڑکتی ہوئی آگ تیار تھی اگر اسے نہ پہچانتا. اس لیے یہ جو میلاد ہوتے ہیں، 11ویں ہوتی ہیں، مجالس ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، آراس ہوتے ہیں، مجالس ذکر ہوتے ہیں، محافل میلاد ہوتی ہیں، ان سب کا مقصد فقط یہی ہے حضور کی پہچان ہو جائے. جیسے نانا کی پہچان، دادا کی پہچان دیکھا نہیں مگر سنا سنا کے کہتے ہیں آپ کا دادا ایسا تھا، آپ کا نانا ایسا تھا. بابا جن کے صدقے نانا ملا ہو اس کی پہچان کیوں نہ کرائیں. آقا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد وہ جہنم کا حصہ بند کر دیا جاتا. پھر سے کہا جاتا قد ابدلک اللہ بہی مقعدک من النار الی الجنہ. دیکھ تو بڑا خوش نصیب ہے، حضور علیہ السلام کو تو نے پہچان لیا. اس پہچان کے صدقے میں اللہ پاک نے تیری جہنم کو ختم کر دیا اور تجھے جنت کی نعمت عطا فرما دی. تو جنت حضور کو پہچان لینے کا صدقہ ہے. جنت حضور کو پہچان لینے کا، اگر حضور کی نہیں جاننا تو کیا جان. اس پر غور کریں. جو لوگ کہتے ہیں میلاد بھی گھر سے نکال دیں، 11ویں بھی نکال دیں، 12ویں بھی نکال دیں، حضور کے میلاد بھی نکال دیں، آراس بھی نکال دیں، ختم شریف بھی نکال دیں، آپ کے گھر میں رہنا کیا ہے جب آپ نے ایک ایک شے ہی نکال دی. ٹی وی آپ کے گھر میں، کیبل آپ کے گھر میں، نٹ آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں ہر کوئی آئے بس ذکر مصطفیٰ نہ آئے. ظلم نہیں ہے. نام آپ کس کا لیتے ہیں؟ صحابہ کا دن رات شب و روز ایک ہی مضمون ہوتا تھا کہ بس محمد کا ذکر کرتے رہ جائیں. اب آگے سنیے. فرمایا پھر اس کو 2 ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں. وہ حضور علیہ السلام کو پہچان لیتا. حضور علیہ السلام کو اونچا بولیے، کہاں پہچانتا ہے؟ ذرا اونچا بولیے. کہاں؟ پاکستان میں، ہندوستان میں، سعودی عرب میں، کہاں پہچانتا؟ تو پہچان اس نے رکھی تو پہچانا. اگر پہچان میری آپ کی ہے ہی کوئی، میں آپ کو جانتا ہی نہیں. قربان جائیں، حضور صدیوں پہلے گزر گئے مگر امتی جانتا ہے محمد اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اعمال بتائیں گے، احوال بتائیں گے، وہ سارے ملائکہ کہیں گے نہیں جانتا متذبذب نہ ہو جا، پریشان نہ ہو، آمنہ کا لال یہ ہے. آقا فرماتے پھر اس کو جنت کا کھڑکی کھول دی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا؟ 70 ذراعاً وَيَمْلَأُ عَلَيْهِ خِدْرًا. فرمایا 70 گز. کتنے گز؟ ایک روایت ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا. اعمال نے حصار الگ ڈالا، ملائکہ نے محبت کا انداز اپنا اپنایا، تاجدار کائنات کی محبت نے اس کو پرجوش کر دیا. جنت کی بہار ملی، جنت کی کھڑکی مل گئی. اب اس کی روح کو جنت کے پرندوں میں ڈال دیا جاتا ہے، پرندوں میں. اب اللہ پاک کیا فرماتا؟ اللہ فرماتا یہ ہے قبر میں تیرا جسم اور یہ جنت کے پرندوں میں ہے روح. اگر دل چاہے تو جنت میں آ جانا، دل چاہے تو قبر میں آ جانا. یہ ہے تعلق. جیسے آپ چارپائی پہ سوتے ہیں، خواب میں آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ بولیے، ہوتے کہاں پہ ہیں؟ اس لیے اس کا پھر تعلق ہوتا. پھر فرمایا 70 گز، اور ایک روایت میں جہاں تک نگاہ جاتے وَيَمْلَأُ عَلَيْهِ خِدْرًا، اس کی قبر اتنی کھلی کر دی جاتی ہے. پھر نور آتا ہے سینے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پھول رکھوا دیتا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آتی میری محبت کے پھول کی خوشبو سونگتا رہے. پھر فرشتے کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس، سو جا. جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. وہ کہتا لا میں نے نہیں سونا، مجھے گھر جانے دو. خوش بڑا ہوتا، مجھے گھر جانے دو. فرشتے کہتے گھر جا کے کیا کرے گا؟ وہ کہتا گھر والوں کو بتاؤں گا نا کہ میں نے آتے ہی مصطفیٰ کو پہچان لیا. لا نحن نرجو الی اہلی فاخبر.